السلام علیکم. کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ ہم لوگ تقریباً جو پیور میتھمیٹکس کا سیکشن ہے اس کورس میں اس کے اینڈ پر پہنچ چکے ہیں اور ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیٹیز پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیز پڑھی، ان کے ہمیں کچھ اپلیکیشنز دیکھی. ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے اور کچھ نئی آئیڈینٹیٹیز دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی کیا یوسیج ہے اور ان کو ہم کس طرح سے استعمال کر کے کچھ پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. تو جو سب سے پہلی ہم چیز دیکھیں گے وہ کہلاتی ہے سم اینڈ ڈفرینسز آئیڈینٹیٹیز. اس کے پروفس ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ پروفس تھوڑے سے انوالوڈ ہیں، تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں اور اس میں پروف میں ہمارا زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کو ہم سمجھ لیں اور اس کے بعد ان کو استعمال کر کے ہم کچھ پرابلمس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. تو جو پہلی آئیڈینٹی صورت میں ہم دیکھیں گے نئی والی، وہ کوسائن سے متعلق ہے کہ ابھی تک تو ہم ایک اینگل کو دیکھتے آئے رہے، کوسائن اے یا سائن اے یا ٹینجنٹ اے. سپوز کہ ہمارے پاس دو اینگلز ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے اینگلز کو اگر ہم ڈفرنس لیں، کوسائن اے مائنس بی، اے اور بی کو سبٹریکٹ کریں، اس کا کوسائن اگر نکالنا ہو تو وہ کیا آئے گا؟ تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ کوسائن اے مائنس بی از اکول ٹو کوسائن آف اے کوسائن آف بی پلس سائن آف اے سائن آف بی. اسی طرح جو نیکسٹ آئیڈینٹی ہے کوسائن آف اے پلس بی، اس کا فارمولا ہے کوسائن اے کوسائن آف بی مائنس سائن اے آف سائن بی. ایز آئی سیڈ بفور، دیر آر میتھمیٹیکل پروفس اویلیبل. آپ اگر انٹرسٹڈ ہوں تو ٹریگنومیٹری کی کوئی ایڈوانس کتاب اٹھا کے یو کین لک تھرو دا پروفس. ہم اس میں دیکھیں گے کہ ایک تو آپ کو یاد ہونی چاہیے آئیڈینٹیز. یہ آئیڈینٹیز یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ کوسائن اے مائنس بی یا کوسائن اے پلس بی ہم دیکھ رہے ہیں تو پہلے جو ٹرم آئے گی وہ تو بیسیکلی ملٹیپل آف کوسائن اے کوسائن بی ہوگا دونوں میں، اور دوسری ٹرم ہوگی سائن اے اور سائن بی، اور جو سائن ہے وہ فلپ ہو جائے گا. یعنی کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوسائن آف اے مائنس بی، سو دیٹ از کوسائن اے کوسائن بی پلس سائن اے سائن بی. اور اسی طرح اگر ہم کوسائن آف اے پلس بی دیکھ رہے ہیں تو کوسائن اے کوسائن بی مائنس سائن اے سائن بی. اس کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ بہت اس کی اپلیکیشنز ہیں. ہم کچھ اپلیکیشنز کی دیکھیں گے. جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کچھ اینگلز، ہم نے جو بیسک اینگلز لرن کیے تھے کہ جی سائن 30 کیا ہے، سائن 45 کیا ہے، سائن 60 کیا ہے اینڈ سو آن. ہم ان رولس کو استعمال کر کے کچھ اور اینگلز کو بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ بیسک اینگلز کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ پہلا ایگزامپل ہم دیکھیں گے. اس میں ہم کو ڈفرنس فارمولا استعمال کر کے کوسائن آف 165 ڈگریز کی ویلیو نکالنی ہے. کیلکولیٹر ہمارے پاس نہیں ہے. کوسائن 165 ڈگریز کی ویلیو ہم کیسے نکالیں گے؟ اٹ از ناٹ ون آف دا بیسک اینگلز. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس پہ سوچنا ہوتا ہے. آبویسلی میتھمیٹکس ہم پڑھ رہے ہیں، میتھمیٹکس میں اگر سوچیں گے نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس میں آپ سوچیں، اگر دیکھیں 165 ڈگریز ہے، آپ جو بیسک اینگلز ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے اور بیسک اینگلز کے ساتھ ساتھ جو بیسک ہم نے پراپرٹیز ہیں سائن کوسائن اور ٹینجنٹ کی وہ بھی ذہن میں رکھنی ہے. اب 165 ڈگریز ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آئی کین رائٹ اٹ ایز 210 minus 45. Okay? So I can write this as cosine of 210 minus 45. میں نے اس کو اس طرح اس لیے لکھ لیا کہ 165 is not one of the basic angles، لیکن 45 مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے ایک بیسک اینگل انٹروڈیوس کر دیا، پرابلم میری چینج نہیں ہوئی، دس از اسٹل 165، لیکن میں نے اس کو ایز اے ڈفرنس آف ٹو اینگلز لکھ لیا. اچھا، کوسائن 210 جو ہے یہ بھی بہت ڈیفیکلٹ اینگل نہیں ہے، کیونکہ دس از واٹ، دس از اگر میں اس کو کوسائن کے رول سے دیکھوں تو کوسائن 210 از اکول ٹو 180 پلس 30. ٹھیک ہے، 30 اینگل مجھے پتا ہے تو ہم ان دونوں کی ویلیوز نکال لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر میں کوسائن آف اے مائنس بی، یہ میرا اے ہو گیا اور یہ میرا بی ہے. کوسائن اے مائنس بی کا فارمولا کیا ہے؟ دس از اکول ٹو کوسائن آف اے کوسائن آف بی پلس
سائن آف اے سائن آف بی. یہ فارمولا ہے. تو اس میں اگر جب میں یہ لگاؤں گا تو میرا آ جائے گا کوسائن آف 210 کوسائن آف 45 پلس سائن آف 210 سائن آف 45. ٹھیک ہے. اب کوسائن 45 کی ویلو مجھے پتا ہے اسکوائر روٹ 2/2. سائن 45 کی ویلو پتا ہے اسکوائر روٹ 2/2. کوسائن 210 اور سائن 210 کی ویلوز میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ اس کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کوسائن 210 is equal to cosine of 180 plus 30. Cosine 210 is 180 plus 30. اس میں اگر آپ کوسائن آف اے پلس بی کا فارمولا لگا دیں, اب یہاں پر ہمارا یہ اے ہے اور یہ بی ہے. کوسائن اے پلس بی کا فارمولا اگر آپ لگائیں گے یہاں پہ تو یہ آپ کا آ جائے گا کوسائن آف اے کوسائن آف بی مائنس سائن آف اے سائن آف بی. اس میں ہم دو چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں یہاں پر. پہلے ہم نے یہاں پر کوسائن اے مائنس بی کا فارمولا لگایا, ہم اس فارم میں لے آگے. وی نو دس ون, وی نو دس ون, وی ٹرائنگ ٹو فائنڈ کوسائن 210 اینڈ سائن 210. تو اس میں ہم نے پھر اس کو لکھ لیا ایز 180 پلس 30. ہم کو ان دونوں کا پتا ہے کوسائن آف 180, تو آپ کا آ گیا کوسائن 180 کوسائن آف 30 مائنس سائن آف 180 سائن آف 30. سائن آف 180 از 0, تو یہ پوری ٹرم 0 ہو جائے گی. کوسائن آف 180 از -1 اینڈ کوسائن آف 30 is square root 3/2. So this whole thing, cosine of 210 is equal to, آپ دیکھ لیں cosine 180 is -1 minus times square root 3/2 minus 0. So minus square root 3/2. جب آپ کو cosine 210 کی ویلو پتا ہو گئی, آپ کو cosine 45 کی آپ کو ویسے ہی پتا ہے. cosine 45 کی کیا ہے؟ cosine 45 کی ہے square root 2/2. اب آپ کو نکالنی ہے sin 210. sin 210 کیا ہوگا؟ cosine کی ویلو پتا ہے آپ کو, تو sin 210 is equal to 1 minus cosine square 210 square root. یہ ہم کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے پائتھاگورس آئیڈینٹی لگائی ہے. سائن اسکوئر آف اے پلس کوسائن اسکوئر آف اے از اکول ٹو 1. سو دس از اکول ٹو 1 مائنس کوسائن اسکوئر آف 210 از 3/4 اسکوئر روٹ which is equal to 4 minus 1 is 3. Sorry, 4 minus 3 is 1. 1/4 square root is 1/2. اور اس کے آگے سائن کیا لگے گا؟ پلس یا مائنس لگے گا. 210 کس کوارڈرنٹ میں؟ تھرڈ کوارڈرنٹ میں. تھرڈ کوارڈرنٹ میں سائن نیگیٹو ہوتا ہے, تو -1/2. اب ہمارے پاس ساری چیزیں آ گئی. ہم کو یہ بھی پتا ہے سائن 210 بھی آ گیا. ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ سائن 45 کیا ہے. سائن 45 از دا سیم ایز کوسائن 45 اسکوائر روٹ 2/2. تو اب آپ اس کو جو پہلی فارمولیشن ہے اس میں سب میں لگا دیں کوسائن 210 ٹائمس کوسائن 45. تو اب آپ کا آ گیا, ہم الٹیمیٹلی لگا رہے ہیں کوسائن 165 which is equal to cosine of 210 minus 45 which is equal to cosine of 210 cosine of 45. Cosine of 210 is minus square root 3/2 times cosine of 45 is square root 2/2, اور بیچ میں مائنس ہے تو پلس آ جائے گا. سائن 210 ہم نے نکالا is -1/2 and sin 45 is square root 2/2. تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا مائنس اسکوائر روٹ 6/4 آ جائے گا. اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس
स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 आ जाएगा, और बाहर प्लस साइन है तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4. तो ये आपका आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिया, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4. ये आपकी आ गई एंगल कोसाइन ऑफ 165 डिग्रीज की एग्जैक्ट वैल्यू. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपने देखा कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है. अगर आप कैलकुलेटर में कोसाइन 165 डिग्रीज डालेंगे तो आपको डेसिमल्स में अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, लेकिन हमने साइन इस कोसाइन के सम और डिफरेंस के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकाल दी. स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस आउटसाइड एंड डिवाइडेड बाय 4. तो ये एक आपने एप्लीकेशन अभी देखी कोसाइन के सम और डिफरेंस की. ये बिल्कुल अभी मैंने आपको एग्जांपल निकाल के दिखाया. इसी तरह से हमारे पास फॉर्मूला है साइन के सम और डिफरेंस का. साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी प्लस कोसाइन ऑफ ए साइन ऑफ बी. इसमें डिफरेंस क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि कोसाइन का जब हमने फॉर्मूला देखा था कोसाइन ऑफ ए प्लस बी का, तो पहले दोनों कोसाइन ए कोसाइन बी को मल्टीप्लाई किया था और फिर साइन ए साइन बी को मल्टीप्लाई किया था, और बीच में जो साइन था वो नेगेटिव था, प्लस की बजाय नेगेटिव था. यहां पर पहली चीज आप नोट करेंगे कि बीच में साइन प्लस ही है. अगर साइन ए प्लस बी है तो बीच में साइन जो है प्लस आएगा. दूसरा ये कि इसमें आप जो पहला एंगल है उसका साइन लेंगे, दूसरे का कोसाइन लेंगे, फिर पहले का कोसाइन लेंगे, दूसरे का साइन लेंगे, यानी कि वो ऑल्टरनेट होते हैं, साइन ए कोसाइन बी प्लस कोसाइन ए साइन बी. इसी तरह साइन ऑफ ए माइनस बी है, देयर विल बी साइन ए कोसाइन बी माइनस कोसाइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, और बीच में माइनस साइन आएगा. तो इनको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इनको याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है. साइन ए प्लस बी, इसमें दोनों में आप देखें कि पहला एंगल आएगा उसका साइन होगा, दूसरे का कोसाइन, और साइन इसका वही आएगा जो टर्म का है. ए प्लस बी की जगह ए प्लस ही साइन आएगा और ए माइनस बी के लिए माइनस साइन ही आएगा. और दूसरी टर्म में पहले एंगल का कोसाइन लेंगे और दूसरे का साइन ले लेंगे. ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए. इनकी भी एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या है. हमको यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कि साइन ऑफ 13 पाई ओवर 12, वी नीड टू फाइंड दैट वैल्यू. अब दिस इज नॉट वन ऑफ द बेसिक और फंडामेंटल एंगल्स. इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको भी अगर हम सम ऑफ टू एंगल्स या डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स निकाल के सोच लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी. तो इसको अगर आप देखें कि 13 पाई ओवर 12, आपको कौन से एंगल्स पता है? आपको पाई ओवर 3 पता है, पाई ओवर 4 पता है, पाई ओवर 6 पता है, और ऑब्वियसली पाई और पाई ओवर 2 तो पता ही है, 0 और 180 और 90 डिग्रीज. इसको अगर मैं लिख लूं एज साइन ऑफ 13 को मैं लिख सकता हूं 9 प्लस 4, सो आई कैन राइट इट एज 9 पाई प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाय 12. मैंने इसको ऐसे क्यों लिख लिया? क्योंकि जब मैं इनको अलग अलग करूंगा 9 ओवर 12 क्या आता है? 9 ओवर 12 आता है 3 पाई बाय 4, और 4 ओवर 12 आता है पाई ओवर 3. 4 ओवर 12 तो मुझे याद आ गया और आसान से हम लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई ओवर 4 प्लस पाई ओवर 3. अब हम इसको इसके ऊपर साइन ए को साइन बी का फॉर्म, साइन ए और प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे. ये हमारा आ गया ए, ये हमारा आ गया बी. साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है? दैट इज साइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी प्लस कोसाइन ऑफ ए साइन ऑफ बी. तो हमारा ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई ओवर 4 कोसाइन ऑफ पाई ओवर 3 प्लस कोसाइन 3 पाई ओवर 4 साइन पाई ओवर 3. ये हमारे पास आ गया. कोसाइन पाई ओवर 3 क्या है? पाई ओवर 3 60 डिग्रीज, कोसाइन पाई ओवर 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, साइन पाई ओवर 3 सॉरी कोसाइन पाई ओवर 3 इज 1/2, साइन पाई ओवर 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2. अब 3 पाई ओवर 4 ये कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल आपका ऑब्वियसली आप पहले देखें ये बनता है 135 डिग्रीज का, और ये आपका बन रहा है किस क्वाड्रेंट में? ये आपका बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में.
لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں 3 پائی اوور 4 کو, سو 3 پائی اوور 4 از اکول ٹو پائی مائنس پائی اوور 4. پائی از 180 اور پائی اوور 4 از 45. 180 minus 45 is 135. ٹھیک ہے, اب آپ کو سائن اور کو سائن کی کچھ ویلیوز پتہ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سائن فنڈامنٹل پراپرٹی کیا ہے, پائی مائنس پائی اوور 4. سائن 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو سائن آف تھیٹا. سو دیر از سائن پائی اوور 4 which is what? Square root 2 over 2. آپ کو پتا لگ گیا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کو سائن پائی مائنس پائی اوور 4, یعنی کہ کو سائن 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو مائنس کو سائن آف تھیٹا مائنس کو سائن آف پائی اوور 4 which is minus square root 2 over 2. آپ کو یہ دونوں ویلیوز پتا لگ گئی. اس کے علاوہ پائی اوور 3 کی ویلیو پتا ہے, سائن پائی اوور 3 کی ویلیو پتا ہے. اب آپ اس میں فارمولا لگا دیجئے. تو آپ کا آ گیا سائن آف 13 پائی اوور 12 is equal to sine of 3 pi over 4, which is sine of 3 pi over 4 is square root 2 over 2. Cosine of pi over 3, cosine of pi over 3 آپ کو پتا ہے کیا ہے, cosine pi over 3 ہے 1 over 2 plus cosine of 3 pi over 2, 3 pi over 4. cosine 3 pi over 4 کیا ہے, minus square root 2 over 2 times sine of pi over 3. sine of pi over 3 ہے square root 3 over 2. تو آپ کے پاس ساری ویلیوز آ گئی. This is by the way a 2. اب یہ ویلیوز آپ کے پاس آ گئی, اس کو آپ نکالیے. That is equal to square root 2 over 4, اور یہ مائنس سائن باہر آ جائے گا. مائنس اسکوائر روٹ 3 ٹائم اسکوائر روٹ 2 اسکوائر روٹ 6 اوور 4. تو الٹیمیٹلی آپ کا آنسر آ گیا اسکوائر روٹ 2 مائنس اسکوائر روٹ 6 اوور 4. تو ایگزیکٹ ویلو سائن آف 13 پائی اوور 12 آ گئی اسکوائر روٹ 2 مائنس اسکوائر روٹ 6 اوور 4. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگین ہم نے سائن اے پلس بی کو کیسے یوز کیا, اور اس کے علاوہ ہم نے جو سائن کی جو سیمیٹرک پراپرٹی تھی اس کو یوز کیا. سائن آف 180 مائنس تھیٹا از سائن آف تھیٹا, اور کو سائن کی بھی ہم نے جو ویلو پراپرٹی یوز کی تھی کو سائن آف 180 مائنس تھیٹا از مائنس کو سائن آف تھیٹا, اس کو بھی استعمال کیا. یہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہاں پہ میں نے اس کو سولوشن کو سمپلیفائی کر کے لکھ دیا. اب جس طرح سے سائن اور کو سائن کے فارمولے ہیں اسی طرح ہمارے ٹینجن کے بھی ہیں. ٹینجن اے پلس بی اور ٹینجن اے مائنس بی. یہ تھوڑے سے ذرا اس میں زیادہ غور سے پڑھ کے یاد کرنے کی ضرورت ہے. سائن اور کو سائن کے ریلیٹیولی سلائٹلی ایزیئر ٹو ریمبر. اس میں بھی اگر آپ ایک میکینزم بنا لیں سمجھنے کا تو وہ یہ ہے کہ ٹینجن آف اے پلس بی, تو اے پلس بی کو ہم کا ٹینجن لے رہے ہیں تو اوپر نیومریٹر میں ٹینجن آف اے پلس ٹینجن آف بی آ جائے گا. یہ نیومریٹر میں آ جائے گا. ڈینومینیٹر میں پہلے 1 آئے گا اور جو اوپر جو سائن ہے اس کا اپوزٹ آ جائے گا مائنس, اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں گے. یعنی کہ ٹینجن آف اے پلس بی از ٹینجن آف اے پلس ٹینجن آف بی ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس ٹینجن آف اے ٹائمس ٹینجن آف بی. اور اس کا جو اپوزٹ ہے بالکل وہ اے مائنس ٹینجن آف اے مائنس بی کر لیں گے. اس کا ہوگا ٹینجن آف اے مائنس ٹینجن آف بی ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس ٹینجن آف اے ٹینجن آف بی. تو یہ دونوں فارمولے بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. یہ کیسے یاد ہوں گے؟ آبویسلی وتھ پریکٹس. پریکٹس جتنے آپ سوال کریں گے, جتنے ڈفرنٹ کانٹیکس میں آپ ان کو یوز کریں گے, اتنی آپ کو فیملیرٹی ہوگی اور اتنی آسانی ہوگی. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کا. ٹینجن آف 5 پائی اوور 12, اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ 5 پائی اوور 12. اگین ہمارا آئیڈیا یہ کہ جو فنڈامنٹل یا بیسک اینگلز ہیں ان کی فارم میں کسی طرح ہم اس کو لے آئیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو اگر میں لکھوں کہ ٹینجنٹ 5 پائی اوور 12 ہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں ٹینجنٹ آف 3 پائی پلس 2 پائی ڈیوائڈیڈ بائی 12. ایسے میں نے اس کو کیوں لکھ لیا؟ مجھے پتا ہے 3 اوور 12 از 4, سو پائی اوور 4 آ جائے گا. مجھے اس کا اینگل پتا ہے.
and 2/12 is 6, pi/6 आ जाएगा, वो एंगल भी मुझे पता है. So this is equal to tangent of 3 pi/12 plus 2 pi/12, which is equal to tangent of pi/4 plus pi/6. दोनों फंडामेंटल बेसिक एंगल्स आ गए. अब मैं इसमें टेंजेंट ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा. ये मेरा a है, ये मेरा b है. टेंजेंट ऑफ a प्लस बी क्या है? a प्लस b is equal to tangent of a plus tangent of b divided by 1 minus tangent of a tangent of b. तो मेरा इसमें क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आएगा is equal to tangent of pi/4 प्लस, इसको बल्कि मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं ताकि आप उसको आसानी से फॉलो कर सकें. pi/4 is a and pi/6 is my b. So this is equal to tangent of pi/4 plus tangent of pi/6 divided by 1 minus tangent of pi/4 tangent of pi/6. अब ये फंडामेंटल एंगल्स मुझे याद है. व्हाट इज टेंजेंट ऑफ pi/4? अगर आपको याद नहीं है तो आप एटलीस्ट साइन और कोसाइन के आपको याद है. साइन is square root 2/2, cosine is square root 2/2. So tangent is sine over cosine, so that is equal to 1. So that is equal to 1 plus, what is tangent pi/6? अगर आप इसको याद रखें, that is sine pi/6. Sine pi/6 is 1/2 and cosine pi/6 is square root 3/2. So जब आप 1/2 को square root 3/2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 over square root of 3. So tangent pi/6 is 1 over square root 3. यहां पे आ गया 1 minus tangent pi/4 is again 1 times 1 over square root of 3. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें. स्क्वायर रूट 3 ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 1 divided by square root of 3, which I can write as, ये square root 3 जो हो रही है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, and the answer will be square root of 3 plus 1 and square root of 3 minus 1. ये फॉर्मुलेशन उसकी आ गई. तो यहां पर हमने टेंजेंट a प्लस b के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली टेंजेंट 5 pi/12 की. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही डिटेल, ये एग्जाम्पल है ये, और इसके बाद हम एक दो चीजें और देखेंगे. इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम साइन और कोसाइन या साइन के किसी एडिशन रूल को इस्तेमाल करके हम एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसको सॉल्व कितनी आसानी से कर सकते हैं. तो इसमें अगर आप देखें, हमें गिवन है कि टेंजेंट 39.6 is 3/4. अपेरेंटली वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दैट समवेयर. फिर उन्होंने हमसे कहा है कि एक्सप्रेस 8 sin थीटा minus 6 cosine theta in the form r sin theta minus alpha, where r is some positive number and alpha is an angle between 0 and 90 degrees. That is part A. Part B में उन्होंने कहा है कि आप hence solve the equation 8 sin theta minus 6 cosine theta is equal to 7 for theta between 0 and 360 degrees. और आपको उसमें उन्होंने sin 44.4 की वैल्यू दी हुई है which will be used somewhere. तो इसमें हम पहले पार्ट A करेंगे. पार्ट A जो है वो हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको हमने लिखना है r sin थीटा माइनस अल्फा की फॉर्म में. वो कैसे करते हैं? तो पहले पार्ट A से शुरू करते हैं. अब अगर आप देखें r sin थीटा माइनस अल्फा, इसमें अगर r sin ऑफ a माइनस b का मैं फॉर्मूला लगाऊं तो r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? r बाहर आ गया मेरा और अंदर मेरे आएगा साइन थीटा कोसाइन अल्फा माइनस कोसाइन थीटा साइन ऑफ अल्फा. दिस इज जस्ट द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ a माइनस b. तो ये मेरा बन जाएगा.
آپ یہ دیکھیں, اس کو میں نے اس کو ایکسپینڈ اس لیے کیا کہ آئی وانٹ ٹو میک اٹ لک لائک دی ایکسپریشن دیٹ وی ہیو ٹو فائنڈ, وی ہیو ٹو بیسکلی ٹرانسفارم 8 سائن تھیٹا مائنس 6 کوسائن تھیٹا. اس میں آپ دیکھیں سائن تھیٹا اور اس کا ایک کوفیشنٹ ہے, کوسائن تھیٹا اس کا کوفیشنٹ اور بیچ میں مائنس سائن ہے. تو ہم اس ایکسپریشن کو پھر اس فارم میں لکھ لیں گے. ہمارا آ جائے گا آر کوسائن آف الفا سائن تھیٹا, یہ ہمارا سائن تھیٹا کا کوفیشنٹ آ گیا, مائنس آر کو پھر اندر سے ملٹیپلائی کریں گے آر سائن الفا اور کوسائن تھیٹا آ گیا. اب یہ ہمارا ایکسپریشن جو ہے this is of the same form as this expression. If this has to be equal to this, we need to find r and alpha. Okay? If these two expressions have to be the same, then that means کہ sin theta کا جو coefficient ہے that should be the same on both sides and cosine theta کا coefficient also should be the same. تو ہماری دو equation آ گئی. ایک ہماری آ گئی r cosine of alpha is equal to 8. You know, this coefficient should be equal to 8 and r sine of alpha must be equal to 6. اب یہ ہمارے پاس دو equations ہیں اور ہم کو اس کے ویلیوز نکالنی ہے کہ الفا اور آر کی کیا ویلیو آئے گی. تو وہ نکال لیتے ہیں ابھی. اگر آپ چاہیں تو ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کو نکالنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس اکویژن کو دوسری اکویژن سے ڈیوائڈ کر دیں یا دوسری اکویژن کو پہلی سے ڈیوائڈ کر لیں تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس آر سائن الفا ڈیوائڈیڈ بائی آر کوسائن الفا از اکول ٹو 6/8 آ جائے گا. تو اس سے آپ کی الفا کی ویلیو آ جائے گی, وہ بھی نکال سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ اس کو اکویژن کو اسکوئر کر لیں اور اس اکویژن کو اسکوئر کر لیں اور ایڈ کر لیں. کیوں ہم ایڈ کریں گے؟ کیونکہ کوسائن اسکوئر الفا پلس سائن اسکوئر الفا بائی پائتھاگورن آئیڈینٹی ول بیکم 1. تو ہمارے پاس ایک اکویژن آ جائے گی ان ٹرمز آف آر. تو پہلے ہم اسی کو کر لیتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو اسکوئر دا ٹو equations and add them. Squaring the two equations and adding them, we are going to get what? پہلی equation کو square کیا, r square cosine square alpha is equal to 64 آ جائے گا. تو آپ کا آ جائے گا r square cosine square alpha اور اس میں دوسری equation ایڈ کر رہا ہوں, so that will become r square sin square of alpha. اور اکوالٹی کی دوسری سائڈ بھی obviously میں اسکوئر ایڈ کر رہا ہوں. 8 کو اسکوئر کیا اور 36 کو اسکوئر کیا, ان کو ایڈ کیا, must be equal to 8 square plus 6 square which is 36. اب اس میں آپ دیکھیں گے میں لیفٹ سائڈ پہ r square کو فیکٹرائز کر لیتا ہوں, یہاں پہ کامن لے لیا r square کو, اندر آپ کے آ گیا کوسائن اسکوئر الفا پلس سائن اسکوئر الفا, یہ آپ کا آ گیا 64 پلس 36 which is 100. یہاں پہ آپ کے ہے r square. This is equal to 1 by the Pythagorean identity. تو آپ کا بچ گیا r square is equal to 100. So that means r is equal to 10. ہم اس میں ویسے تو پلس مائنس 10 آئے گا, لیکن ہم اس کو نیگیٹو 10 کو اس لیے اگنور کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ r از اے پازیٹیو نمبر, ہمیں بتایا ہوا ہے. تو r کی ویلیو ہم نے نکال لی 10. اب اسی طریقے سے ہم الفا کی ویلیو بھی نکال سکتے ہیں. اگر ہم دوسری اکویژن کو ڈیوائڈ کر دیں پہلی اکویژن سے تو کیا آئے گا ہمارے پاس؟ اب ہم کریں گے ڈیوائڈنگ the second equation by the first. ہمارے پاس کیا آ گیا؟ r sin alpha آ گیا اوپر اور r cosine alpha نیچے آ گیا. اسی طرح ہمارے آ گیا 6 اور 8, اکوالٹی کی دوسری سائڈز بھی آ گئی. r کینسل ہو گیا r سے. sin alpha over cosine alpha is tangent of alpha is equal to 3/4. Tangent of alpha is 3/4, so that means alpha is tangent inverse of 3/4. وہ اب ویلیو انہوں نے ہم کو دی ہوئی ہے
Tangent inverse 3/4 is 39.6. So alpha is equal to 39.6 degrees. Alpha کی ویلیو میرے پاس آ گئی. اس سے پہلے میں R کی ویلیو نکال چکا ہوں. اب میں نے کیا کیا, کیونکہ ہم نے شروع کیسے کیا تھا, ہم نے اس اکویژن کو ایکسپینڈ کیا تھا, اس ایکسپریشن کو, اور ہم نے کہا تھا کہ اگر اس ایکسپریشن کو ہم نے اس میں لکھنا ہے تو ہمیں R اور الفا کی ویلیو پتہ ہونی چاہیے. وہ ویلیو ہم نے نکال لی ان دونوں کو ایکول کر کے, ایکویٹ کر کے. تو اس کا مطلب ہے اب ہمارا آگے اس کو 8 sin theta minus 6 cosine theta can be written as, so 8 sin theta minus 6 cosine theta. ہم نے اس کو لکھ دیا R sin theta minus alpha کی فارم میں. R ہے 10 is equal to 10 sin theta minus 39.6 degrees. So these two are the same as this. اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو اس کو آپ ایکسپینڈ کر دیں using the sin of a minus b formula. 10 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس یہی چیز آئے گی لیفٹ سائڈ کی. تو یہ تو ہو گیا پہلا پارٹ, ہم نے اس کو شو کر دیا کہ I can write it like this. دوسرے پارٹ میں انہوں نے ہم سے کہا ہے hence solve the equation 8 sin theta minus 6 cosine theta is equal to 7. کیسے سالو کریں گے؟ یہ تو ذرا کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں سائن ہے, کو سائن ہے, لیکن جو کہ ہم نے اس کو لکھ لیا ہے ان ٹرمز آف R sin theta minus alpha, now we can solve that more easily. So basically solving this equation is equivalent to solving this equation. 10 sin theta minus 39.6 is equal to 7. تو ہمیں equation solve کرنی ہے 10 sin theta minus 39.6 is equal to 7. یہ equation ہم solve کر سکتے ہیں آرام سے. کیسے equation solve کرنے ہیں, ہم یہ پہلے solve کر چکے ہیں اس طرح کی equation. ہمیں سب سے پہلے تو لمٹس ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی. تھیٹا کیا ہے بٹوین 0 اینڈ 360 ڈگریز. ہمارا اینگل تھیٹا نہیں ہے, ہمارا اینگل ہے تھیٹا مائنس 39.6. تو اس کی لمٹس کیا ہوں گی, ہم 39.6 سبٹریکٹ کر لیں گے تو لمٹس آئے گی, اس کو میں کہہ دیتا ہوں اینگل اے. اے کی لمٹس ہیں تھیٹا مائنس, آپ کی آئے گی مائنس 39.6 is less than equal to A is less than equal to, جب میں 360 میں سے 39.6 کو کروں گا تو آ جائے گا 320.4. یہ ہماری اب ویلیوز آ گئی. اب ہم نے بیسکلی اس اکویژن کو سالو کرنا ہے. 10 sin of A equal to 7 where A is in this limits. اس کو ہم سالو پہلے بھی کر چکے ہیں. کیسے کریں گے, اس کو ہم لکھیں گے sin of A is 7/10 which is 0.7. Okay. So this implies that A is, یہ کا پہلا بیسک اینگل آ گیا, sin inverse of 0.7. sin inverse of 0.7 بھی انہوں نے ہم کو دیا ہوا ہے. انہوں نے ہم کو دیا ہوا ہے کہ sin inverse of 0.7 is 44.4 degrees. تو آپ کا پہلا بیسک اینگل آ گیا A is equal to 44.4 degrees. Is this in this limit? Yes. So it's part of the answer. اب اس کے بعد ہم نے کیونکہ سائن ہے تو ہم سائن 180 minus 44.4 کر لیں گے. اس کو ہم نے جب کر کے دیکھا, سائن آف 180 minus 44.4 is also equal to 0.7. تو یہ بھی ہمارا ایک اینگل آ جائے گا. تو ہمارا ایک اور اینگل آ گیا. 180 میں سے 44.4 آپ نے سبٹریکٹ کیے تو آپ کا آ جائے گا 135.6. یہ آپ کا اینگل آ جائے گا 135.6. Is this in the limit? Yes. So یہ بھی ہمارا ایک اینگل آ گیا 135.6. اب اس کے بعد آپ اس کی پیریوڈیسٹی دیکھیں گے کہ اور اس میں ایڈ سبٹریکٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہم اس لمٹ میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے. یعنی کہ 360 ایڈ کریں گے 44.4 میں تو وہ اس سے زیادہ 320.4 سے بڑھ جائے گا. اسی طرح 360 135 میں 0.6 میں ایڈ کریں گے وہ بھی یہاں سے بڑھ جائے گا.
44.4 میں سے 360 نکالا, وہ یہاں سے کم ہو جائے گا. 135.6 میں سے 360 نکالا, وہ بھی یہاں سے کم ہو جائے گا. تو باقی اور کوئی اینگل نہیں, یہی دو ہمارے اینگلس ہیں. بٹ دیز آر اینگلس solutions for A. We need to find theta minus A is theta minus 39.6. So we need to find theta. تو theta نکالنے کے لیے اب ہم اس میں جو دونوں اینگلز ہیں ان میں 39.6 ایڈ کر دیں گے. سو تھیٹا کی ہماری ویلیو آ جائے گی, پہلی آ جائے گی 44.4 plus 39.6 is 84 آ گئی. اور اسی طرح 135.6 میں 39.6 کو ہم ایڈ کریں گے تو 169 174 39 plus 135 is 174.6 175.2. تھیٹا کی یہ دو ویلیوز آ گئی. تو آپ نے اس ایگزامپل میں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا کہ ہمیں پہلے انہوں نے ایک ایکسپریشن دیا ہوا تھا اس فارم میں, اس کو ہم نے پہلے کنورٹ کیا اس فارم میں, یعنی کہ سائن اور کوسائن کی جگہ ہم نے صرف سائن کی فارم میں کنورٹ کیا. پھر ہم نے اس اکویژن کو سالو کیا تو اٹس ایزیئر ٹو سالو دس اکویژن دین دس اکویژن. اس کو جب ہم نے سالو کیا اس کی ٹیکنیک ہمیں پہلے سے پتا تھی, وہ ہم نے نکال لی اور ہم نے اس کو پھر اس طرح سے فائنل آنسر اس کے نکال لی. تو یہ ہم نے ایک ڈیٹیل ایگزامپل دیکھا جس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے سائن اے پلس بی کو استعمال کر کے ایک مور کمپلیکیٹڈ ایکسپریشن کو سائن آف اے پلس بی یا اے مائنس بی کی فارم میں لکھا اور اس کو ہم نے اکویژن کو میں استعمال کیا. اب نیکسٹ ہم کیا کریں گے کہ ہم یہی جو ہم نے سم اور ڈفرینسز کے فارمولاز تھے ان کو استعمال کر کے ہم مور تھوڑا سا کچھ اور انٹرسٹنگ فارمولاز ڈرائیو کر لیتے ہیں. تو یہ کہلاتے ہیں ڈبل اینگل فارمولاز. تو اس میں سائن کوسائن ٹینجن دونوں کے ہیں. سائن آف 2a کا فارمولا کیا ہے؟ سائن آف 2a کو اگر آپ دیکھیں تو آئی کین رائٹ اٹ ایز سائن آف a پلس اے. سائن آف a پلس اے میں جو ابھی ہم نے فارمولاز یاد کیے ہیں سم اور ڈفرینسز کے ان کو استعمال کروں گا. سائن آف اے کوسائن آف اے پلس کوسائن آف اے سائن آف اے. واٹ از دیٹ؟ دے آر بوتھ دا سیم, سو اٹ از اکول ٹو 2 سائن آف اے کوسائن آف اے. تو یہ آپ کی پہلی ڈبل اینگل آئیڈینٹی بن گئی. سائن آف 2a از اکول ٹو 2 سائن آف اے کوسائن آف اے. اسی طرح کوسائن آف 2a کا فارمولا ہم نکال سکتے ہیں. کوسائن آف 2a is cosine of a plus a, which is equal to, according to the sum formula, cosine of a minus sine of a, which is cosine square of a minus sine square of a. یہ بھی نکال لیا ہم نے. Tangent 2a is also equal to tangent of a plus a. اس کا ہے tangent of a plus tangent of a divided by 1 minus tangent of a times tangent of a, which is 2 times tangent of a over 1 minus tangent square of a. یہ تینوں فنڈامنٹل ڈبل اینگل آئیڈینٹیز کہلاتی ہیں جو آپ ڈیرائیو کرتے ہیں, جو پیچھے ہم ابھی کر چکے ہیں اس سے. اسی کو ہم اس کو استعمال کر کے اب ہم کچھ اور ایگزامپل بھی سالو کر سکتے ہیں, کچھ اور چیزیں پروف کر سکتے ہیں. دیٹ از دا ہول آئیڈیا کہ جو نان اسپیشل اینگلز ہیں, یہ پوری جو ٹیکنیکس ڈیولپ ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو نان اسپیشل اینگلز ہیں 165 ہو گیا, 13 پائی اوور 12 ہو گیا, ان کو ہم کس طریقے سے قابو میں لاتے ہیں اور ان کی ویلیوز نکالتے ہیں وداؤٹ یوزنگ اے کیلکولیٹر اینڈ فائنڈنگ دی ایگزیکٹ ویلیوز. یہ اس کا پورا بیسک رول ہے. اچھا, ہم نے جو 3 ابھی ڈبل اینگل فارمولاز دیکھے تھے اس میں سائن اور ٹینجن کے فارمولاز کی تو ایک ہی فارمولیشن ہے. کو سائن کی ایکچولی 3 فارمولیشن ہیں. کو سائن ہم نے کیسے دیکھا تھا؟ کو سائن آف 2a دیٹ واز کو سائن اسکوائر آف a مائنس سائن اسکوائر آف a. لیکن اب ہم کو یہ پتا ہے کہ بائی دا پائتھاگورن آئیڈینٹی cosine square of a is 1 minus sine square of a. تو اس ایکسپریشن میں اگر ہم cosine square کی جگہ 1 minus sine square لکھ دیں گے تو ہمارا آ جائے گا 1 minus sine square of a minus sine square of a, which is 1 minus 2 sine square of a. تو یہ بھی ایک فارمولیشن ہے cosine 2a کو استعمال کرنے کی. cosine of 2a is equal to 1 minus 2 sine square of a. اسی طرح اگر ہم بجائے cosine square کو 1 minus sine square لکھ لیں, اگر ہم sine square کو 1 minus cosine square لکھ لیں تو ایک اور فارمولیشن آ جائے گی. دیٹ ول بی 2 cosine square of a minus 1. یہ تینوں فارمولیشنز آپ کو کوسائن کی بھی یاد ہونی چاہیے کیونکہ ڈپینڈنگ آن دی پرابلم وی آر سالونگ, ڈپینڈنگ آن دا نیڈ, اٹ مے بی یوزفل کہ آپ یوز کریں ایک فارمولیشن رادر دین دی ادر. اس میں آپ کی زیادہ سمپلیفیکیشن ہو سکتی ہے. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے.
اچھا اب ہم ڈبل اینگلس فارمولاز ہم نے سیکھ لیے, ان کو ہم استعمال کر کے اکویشنز کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. تو ایک دو اکویشنز ابھی ہم سالو کرتے ہیں. ہم کو یہ اکویشن دی ہوئی ہے ٹینجن آف ایکس ٹائمس ٹینجن آف 2x از اکول ٹو 1, اور اس میں آپ کی x کی ویلیو جو ہے دیٹ از بٹوین 0 اینڈ 180 ڈگریز. تو اس کو آپ کیسے سالو کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو ٹینجن آف 2x کا ابھی ہم نے فارمولا دیکھا ہے, اس کو ہم آئیڈینٹی کو استعمال کریں گے اور اس میں سبسٹیچیوٹ کر کے سالو کرتے ہیں. تو ہماری اکویشن کیا بن جائے گی؟ ہماری اکویشن ہے ٹینجن آف ایکس, ٹینجن آف 2x کا فارمولا کیا ہے؟ ٹینجن آف 2x کا فارمولا ہے 2 ٹائمس ٹینجن آف x ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس ٹینجن اسکوئر آف x. یہ فارمولا ہے. سو دیٹ از اکول ٹو 1 اکارڈنگ ٹو دا اکویژن. اب آپ اوپر سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کا آ جائے گا 2 ٹینجن اسکوئر آف x اوور 1 مائنس ٹینجن اسکوئر آف x از اکول ٹو 1. اب اس 1 مائنس ٹینجن اسکوئر x کو آپ دوسری طرف لے کر جائیں گے, 1 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کی اکویشن بن جائے گی 2 tan square of x is equal to 1 minus tan square of x. اب اس 1 minus tan square x کو آپ اس طرف لے آئیں, یا خالی tan square x کو ادھر لے آئیں گے تو ادھر آ کے پلس ہو جائے گا, تو آپ کا بن جائے گا 3 tangent square of x is equal to 1. اس کا مطلب ہوا tangent square of x is equal to 1 over 3, which means tangent of x is equal to plus minus 1 over square root of 3. یہ آپ کے tangent of x کی possibilities آ گئی. اب tangent of x انہوں نے کہا ہے it should be between 0 and 180 degrees, یعنی کہ پہلے دو quadrants میں ہوتا ہے. تو اس میں tangent is positive in the first quadrant, negative in the second quadrant, تھرڈ میں پازیٹیو ہے, فورتھ میں نیگیٹو ہے, وہ تو ہم تھرڈ اور فورتھ کنسیڈر نہیں کر رہے, صرف بٹوین 0 اینڈ 180 ڈگریز کر رہے ہیں. تو وین از ٹینجن اکول ٹو 1 اوور اسکوائر روٹ آف 3, اگر آپ دیکھیں گے اف یو ریمبر جو بیسک اینگل ہے سائن آف 30 ڈگریز کیا ہے؟ دیٹ از 1 اوور 2, اینڈ کو سائن آف 30 کیا تھا؟ اسکوائر روٹ 3 اوور 2. تو سائن 30 اوور کو سائن 30, ٹینجن آف 30 ہمارا آیا تھا 1 اوور 2 اوور اسکوائر روٹ آف 3 اوور 2 از اکول ٹو 1 اوور اسکوائر روٹ آف 3. تو پہلا تو آپ کا اینگل آ گیا 30 ڈگریز, کیونکہ آپ کے دو ویلیوز ہیں ٹینجن کی, 1 اوور اسکوائر روٹ آف 3 اور مائنس 1 اوور اسکوائر روٹ آف 3, ٹو ویلیوز ہیں. 1 اوور اسکوائر روٹ آف 3 پہلے کوارٹرنٹ میں آپ کے آتا ہے, دیٹ ریپرزینٹس 30 ڈگریز. تو ایک آپ کی ویلیو آ گئی ٹینجن کی 30 ڈگریز. دوسری مائنس 1 اوور اسکوائر روٹ آف 3, یہ کیسے آ گیا؟ آپ کو پتا ہے کہ سائن آف 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو سائن آف تھیٹا, اینڈ کو سائن 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو مائنس کو سائن آف تھیٹا. تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں سائن آف 180 minus 30 is equal to sine of 30, and cosine of 180 minus 30 is minus cosine of 30. So اس کا کیا مطلب ہوا کہ سائن 30 اور مائنس کوسائن 30 آپ کا آ جائے گا مائنس ٹینجنٹ آف 30 which is minus 1 over square root of 3. Tangent of 30 is that. تو اس کا مطلب ہے کہ سائن آف 180 minus 30 over cosine of 180 minus 30 is minus 1 over square root of 3. What is 180 minus 30? Is 150. So tangent of 150 is equal to minus tangent of 30, which is minus 1 over square root of 3. تو مائنس 1 اوور اسکوائر روٹ آف 3 کی ویلو آ جائے گی ٹینجن کی 150. یہ دو ویلوز آ گئی, اس میں آپ پیریڈ ایڈ کریں گے نہیں کریں گے, کیونکہ ویلو آپ کی جو رینج ہے وہ ہے بٹوین 0 اینڈ 180 ڈگریز ایکس کی. تو آپ کے دو سولوشنز آ گئے,
ایک آپ کا سولوشن آ گیا 30 ڈگریز اور آپ کا دوسرا سولوشن آ گیا x is 30 ڈگریز اینڈ x is 150 ڈگریز. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے ٹینجنٹ 2x کی پراپرٹی کو استعمال کیا, آئیڈینٹی کو, اور اس ایکویشن میں استعمال کر کے اس کو ہم نے سالو کیا فار x. اب سمرائز میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ ڈبل اینگل فارمولاز کے ہیں. سائن آف 2 تھیٹا از 2 سائن تھیٹا کوسائن تھیٹا. کوسائن آف 2 تھیٹا اس کی 3 فارمولیشن ہیں. کوسائن اسکوائر آف تھیٹا مائنس سائن اسکوائر آف تھیٹا, ایک یہ فارمولیشن ہے. دوسری ہے 1 مائنس 2 سائن اسکوائر آف تھیٹا, اور تیسری ہے 2 کوسائن اسکوائر آف تھیٹا مائنس 1. یہ 3 فارمولیشن کوسائن آف 2 تھیٹا کی ہیں. ٹینجنٹ 2 تھیٹا از اکول ٹو 2 ٹینجنٹ آف تھیٹا ڈیوائڈ بائی 1 مائنس ٹینجنٹ اسکوائر آف تھیٹا. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ ان سے فیملیئر ہوں گے اور اتنا ہی آپ ان کو استعمال کرنا سیکھیں گے. اب ہم تھوڑے سے ایک آدھ اور 2 آئیڈینٹیز دیکھ لیتے ہیں جو کہ انہی آئیڈینٹیز سے ڈیرائیو ہوتی ہیں. ایک آتی ہے پاور ریڈیوسنگ آئیڈینٹی. ہم نے ابھی جو کوسائن کی فارمولیشن دیکھی, کوسائن آف 2a is 2 کوسائن اسکوائر آف a مائنس 1, یہ ایک فارمولیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں 2 کوسائن اسکوائر آف a is equal to کوسائن آف 2a plus 1. اس کا مطلب ہے کوسائن اسکوائر آف a is equal to کوسائن آف 2a plus 1 over 2. تو میں نے کیا کیا, میں نے کوسائن اسکوائر کو ان ٹرمز آف کوسائن لکھ لیا, یعنی کہ میں نے پاور کو ریڈیوس کر کے سنگل پاور میں لکھ لیا ان ٹرمز آف ڈبل اینگل. اسی طرح ہماری ایک فارمولیشن ہے کوسائن آف 2a is equal to 1 minus 2 سائن اسکوائر آف a. اس کا مطلب ہے 2 سائن اسکوائر آف a is 1 minus کوسائن آف 2a. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائن اسکوائر آف a is 1 minus کوسائن 2a over 2. میں نے اگین اسی طرح سائن اسکوائر کو میں نے ریڈیوس کیا اس کی پاور اور ڈبل اینگل کی فارم میں لکھ لی. اب ان دونوں کو میں استعمال کر کے ٹینجنٹ اسکوائر کو بھی ریڈیوس کر سکتا ہوں. ٹینجنٹ اسکوائر آف a is equal to کوسائن اسکوائر آف a ڈیوائڈ بائی کوسائن اسکوائر آف a. سائن اسکوائر آف a ہے 1 minus کوسائن 2a over 2. cos اسکوائر آف a ہے 1 plus کوسائن 2a over 2. ان کو جب آپ نے ڈیوائڈ کیا تو 2 سے کینسل ہو گیا, اور ٹینجنٹ اسکوائر آف a ہے 1 minus کوسائن 2a ڈیوائڈ بائی 1 plus کوسائن 2a. پاور ریڈیوسنگ, ان کی بڑی یوزز ہیں کیلکولس میں. جب آپ انٹیگریشن وغیرہ لرن کریں گے تو اگر آپ کو ٹریگنومیٹرک انٹیگریشن آ گئی پاورز کی, تو ان کو آپ ریڈیوس کر کے لوور فارمز میں ان کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کا یہ یوز ہے کہ ہم ان پراپرٹیز کو اب یوز کر کے کچھ نیو آئیڈینٹیز پروف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہم آئیڈینٹیز دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد کیا آئیں گی, وہ کہلاتی ہیں ہاف اینگل آئیڈینٹیز. ٹھیک ہے, ہاف اینگل آئیڈینٹیز. یہاں پہ میں دونوں سائن اسکوائر اور کوسائن اسکوائر ایک ہی ہاف اینگل آئیڈینٹی آپ کو لکھ دیتا ہوں. پہلے میں ریکال کریں, سائن اسکوائر آف a از 1 minus کوسائن 2a over 2. کہ یہ میں لکھ دوں گا. آپ کو پتا ہے کہ سائن اسکوائر آف a is 1 minus کوسائن 2a ڈیوائڈیڈ بائی 2. اب آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ جو a ہے, یعنی کہ میں ہاف اینگل کا فارمولا کیسے ڈیرائیو کروں گا یہ اب آپ دیکھیں گے. I can write a as 2 times a over 2. تو اب اس میں اگر میں a over 2 کو میں کر لوں کوئی اینگل سپوز کر لوں, یعنی کہ اس کو میں کر لوں b. تو فار ایگزامپل اسی سلائڈ پہ میں لکھ دیتا ہوں, سپوز a over 2 is equal to b. تو میرا آ جائے گا سائن آف b is equal to 1 minus cosine of 2b divided by 2, where b is equal to a over 2. تو اب میں اگر اس میں فارمولے میں b کی ویلیو ڈال دوں گا تو کیا ہوئے گا, آپ کا آ جائے گا سائن اسکوائر آف a over 2 is equal to سائن اسکوائر, اس میں یہاں پہ ڈال دیا تو ویلیو کا, سوری یہ سائن اسکوائر b ہے, یہ تو ہمارا یہی فارمولا ہے نا, سائن اسکوائر b. تو آپ b کی جگہ a over 2 ڈالیں گے تو سائن اسکوائر a over 2 آ جائے گا, از اکول ٹو 1 minus کوسائن آف 2, b کی جگہ a over 2 ڈالیں گے, وہ آ گیا ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو یہ 2 جو ہے یہ اس 2 کو کینسل کر دے گا اور آپ کا آ جائے گا 1 minus کوسائن 2a over 2. یہ آپ کا آ گیا سائن اسکوائر a over 2. یہ ایک ہاف اینگل فارمولا کی فارم ہے. سائن اسکوائر a over 2 is 1 minus کوسائن a over 2. اب اس کو آپ اسکوائر روٹ لے لیں گے تو آپ کا آ جائے گا سائن آف a over 2 is either plus 1 minus cosine a over 2 square root or minus 1 minus cosine a over 2 square root. And it is not plus or minus, it will determine
इट विल बी डिटरमिन अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में है. तो ये एक हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया, यानी कि अगर मैं मेरे पास साइन है और उसको मैं साइन हाफ ऑफ एन एंगल आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कोसाइन ऑफ दैट एंगल. इसी तरीके से मैं कोसाइन का फॉर्मूला भी यहां पे डिराइव किया है. बिल्कुल वही तरीका है जो हमने इससे पहले कर चुके हैं. कोसाइन a over 2 का ये फॉर्मूला आ गया, आइदर प्लस और माइनस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोसाइन ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट. ये आपके पास कोसाइन का आ गया, ये आपके पास साइन का आ गया. टेंजेंट का आप निकाल सकते हैं. टेंजेंट ऑफ a over 2 is sine of a over 2 divided by cosine of a over 2. उसमें आप क्या लिख सकते हैं? Sin a over 2 remember is 1 minus cosine a over 2 square root. over 2 square root और cosine a over 2 है 1 plus cosine a over 2 square root. तो ये जब आप लिखेंगे तो ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन a ओवर 1 प्लस कोसाइन ऑफ a. तो यहां पे मैंने इसी तरह आपको दिखाया कि हमने पहले डबल एंगल फॉर्मूला, पहले तो हमने सम और डिफरेंसेस देखे, उसके बाद उनसे हमने डबल एंगल फॉर्मूलाज की आइडेंटिटीज डेराइव की. डबल एंगल से हमने पावर रिडक्शन फॉर्मूलाज की आइडेंटिटीज डेराइव की. पावर रिडक्शन से हमने हाफ एंगल फॉर्मूलाज की आइडेंटिटीज डेराइव की. तो आपने देखा कि किस तरह से एक आइडेंटिटी को यूज करते हुए दूसरी आइडेंटिटी हमने डेराइव की. हम यहां पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पोर्शन था वो खत्म हुआ है और जो प्योर मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन था वो भी खत्म हुआ है. नेक्स्ट पोर्शन हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का. उसको पढ़ने से पहले, क्योंकि हमने प्योर मैथमेटिक्स में काफी चीजें यहां पे पढ़ ली हैं, तो हम एक इनका रिव्यू करेंगे और उसमें आप देखेंगे कि यही जो मैंने आइडेंटिटीज डिराइव की हैं यहां पर, उनकी कुछ एप्लीकेशंस भी हम देख लेंगे. थैंक यू वेरी मच.